من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه فرمایا جس نے قرآن پڑھا اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، چار باتیں ارشاد فرما کے فقط طلب الخیر مکانا، اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ اے بھلائی اور خیر کے طلبگاروں، اس حدیث پر عمل کرو۔ فرمایا جب اس نے قرآن پڑھا، اللہ کی حمد کی، درود پاک پڑھا، استغفار کیا، تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے جو روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی آپ کسی اور سائڈ پہ چلیں، آپ بہت بیزی بندے ہیں، مجھے پرابلم ہوتی رہے گی، آپ کو سارے کام دیے ہوئے ہیں، اتنا مصروف بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو۔ صلو علی الحبیب۔ ایک محفل میں کسی بندے نے بلند آواز سے درود پڑھا، اسی کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین، ننگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، سینے کے ہیں داغ داغ، کہہ تو کر دے باغ باغ، طیبہ سے آ کر سبا، تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، بس کام وہ لے لیجئے،
تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا اور ٹھیک ہے نام رضا، ان کے صدقے ٹھیک ہو نام قضا، تم پہ کروڑوں درود یا نبی خیر الانام، تم پہ کروڑوں سلام رات دن اور صبح و شام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام۔ الحمدللہ آج کا یہ خوبصورت اجتماع میلاد اور اجتماع غوثیہ ہمارے دعوت اسلامی تحصیل سیالکوٹ کے تحت پراگ پور یوسی ہے نا ہماری پراگ پور یوسی کے نگران اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے آج کے اس اجتماع کا جو انعقاد کیا ہے، اللہ پاک ان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب جو شامل ہیں اللہ ہمیں بھی اس میلاد کی اور اس اجتماع غوثیہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ دو اجتماعات ہیں، دو موضوع ہیں، میلاد بھی ہے، 11ویں بھی ہے، تو ان دونوں کے حوالے سے ہم کچھ یہاں پر انشاءاللہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47، ان تینوں آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، نبعٌ سے بنا ہے۔ نبعٌ کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ خبر، غیب کی خبر۔ نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ یا بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایو بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ اپنی طرف نسبت فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ اور کیسا بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا تفصیلی ترجمہ کیا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ مبشر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بنا کے بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہے، گواہ، اور بھی قرآن پاک کی کئی آیات میں شاہد اور شہید کا ذکر ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر گواہ ہے۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ حضور گواہ ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت میں واضح ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، اور کامل گواہ ہے۔ ایسے گواہ ہیں کہ ان کی گواہی پر تو میدان محشر میں بھی فیصلے ہوں گے۔ ان کی گواہی ایسی کامل گواہی ہے۔ تو اس کے ایک مثال سے سمجھیں، گواہ کے بارے میں آج کے دور میں جیسے ہمارا عدالتی ایک نظام ہے، تو کوئی کیس آ جاتا ہے، مثلا زید نے دعویٰ کیا کہ بکر نے مجھے مارا ہے، اور بکر نے میرا موبائل چھین لیا، پیسے چھین لیے، زخمی کر دیا۔ تو زید سے کہا کہ تم اپنے اس دعوے پر کوئی گواہ لاؤ، آئی وٹنس۔ گواہ کون ہے؟ چشم دید گواہ جسے کہتے ہیں۔
اب زید کو کہا گیا گواہ لاؤ، وہ گواہ لے آیا، اس نے ساری گواہی دے دی، واقعہ ہوا، یوں ہوا، پکڑ لیا، مارا، زید نے بکر کو مارا، بکر کا دعویٰ ہے کہ مجھے مارا گیا، زید کہتا ہے مجھے مارا گیا۔ اب یہ گواہ لے کر آیا، بکر گواہ لے کر آیا جس کے پاس گواہی تو ہے، لیکن اس نے عدالت میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، تو اسے کہا گیا کہ یہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو اندھا ہے، نابینا ہے، he's a blind man، آنکھیں کوئی نہیں اس کی۔ تو وہ چشم دید گواہ ہو سکتا ہے، آئی وٹنس جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعات بتا رہا ہے، وہ نابینا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی۔ زید سے کہا دوسرا گواہ لاؤ، یہ تو نہیں چلے گا، اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا گواہ لے کر آیا، اب اس سے پوچھا واقعہ سارا، تو لائے وکیل نے تھوڑی جرا کی کہ تم کتنے ڈسٹینس پر تھے جب یہ واقعہ ہوا، کتنے فاصلے سے تم نے دیکھا؟ اس نے کہا واقعہ تو یہ سیالکوٹ میں ہوا تھا، لیکن میں اس وقت دبئی میں تھا، تو موقع پر موجود نہیں تھا۔ کیا اس کی گواہی مان لی جائے گی جو موقع پر موجود ہی نہیں تھی؟ اس کی گواہی بھی ریجیکٹ ہوگی کہ یہ کیسے گواہ ہو سکتا ہے جو موقع پر موجود ہی نہیں ہے۔ اب زید سے کہا تم اور گواہ لاؤ، یہ تو نہیں چلے گا۔ زید کہتا ہے کہ گواہ تو میں لے آؤں، ٹھیک ہے لے آؤ۔ وہ گواہ لے کر آیا اور اس نے اس سے جب پوچھا کیا کہ تم بتاؤ کیا واقعہ ہوا تھا، وہ کہتا ہے میں تو جا رہا تھا، مجھے پکڑ کے لے آئے، مجھے تو علم بھی کوئی نہیں، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ پھر کیا اس کی گواہی مان لی جائے گی جس کے پاس علم بھی کوئی نہیں؟ وہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ پھر گواہ لے آؤ، اس طرح گواہ تو لے آؤں، لیکن اس واقعے کے گواہ میرے دادا جی ہیں، تو دادا جی کو لے آؤ۔ کئی دادا جی کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ پچھلے مہینے میں ہوا تھا۔ مردہ کیا گواہ ہو سکے گا؟ کیا جس کو علم کوئی نہیں وہ گواہ ہو سکتا ہے؟ جو موقع پر حاضر نہیں ہے کیا گواہ ہو سکتا ہے؟ جو نظر والا ناظر نہیں ہے کیا وہ گواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی دوسری جلد کے صفحہ 645 پر یہ روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، بنی اسرائیل کے لوگ انکار کر دیں گے ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، انبیاء کی تبلیغ کا انکار کر دیں گے، نبی کہیں کہ ہم نے تبلیغ کی تھی، وہ لوگ کہیں کہ ہم نے تو کسی نے تبلیغ کی نہیں۔ اب انبیاء سے کہا جائے گا تم اپنی تبلیغ پر گواہ لاؤ، انبیاء کرام امت محمدیہ کو گواہ بنا کے لائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، بنی اسرائیل کے لوگ اعتراض کریں گے یہ تو بعد میں آئے تھے، پچھلے واقعات کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو بعد میں آنے والے تھے، یہ امت تو بعد میں آئی، ہمارا تو معاملہ پہلے ہو چکا، یہ بعد والے پہلے والے واقعات کی کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس امت کی گواہی پر آبجیکشن آئے گا۔ اب اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے پھر ہم سب پر محبوب تمہیں گواہ بنا کے لائیں گے، سب پر تمہیں گواہ بنا کے لائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو گواہیاں دیں گے، ایک اے پاک پروردگار میری امت کے لوگ سچ بول رہے ہیں، دوسری گواہی یہ یا رب کریم تیرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر فیصلہ ہوگا اور آپ کی گواہی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل گواہ ہیں اور ایسے گواہ ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر گواہ بنائے گئے ہیں۔ تو گواہ کے لیے بھی آپ نے تھوڑی سی دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھا کہ جو حاضر نہیں وہ گواہ نہیں، جو ناظر نہیں وہ گواہ نہیں، جو علم والا نہیں وہ گواہ نہیں، جو مردہ ہے وہ گواہ نہیں۔ تو مصطفیٰ کو رب نے شاہد بنا کے بھیجا، حاضر بھی بنا کے بھیجا، ناظر بھی بنا کے بھیجا، زندہ بھی بنا کے بھیجا، علم والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रब ने निस्बत की, हमने भेजा। और ये जितनी भी आयात हैं इनमें आपने मीलाद का जिक्र पढ़ा होगा। अब कभी कभी ज़हन में आता है मीलाद लिखा कहाँ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में अपने नबी का मीलाद बयान करके मीलाद की अज़मत को बयान कर रहा है। रब्बे कायनात सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिनल किताबि व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। ये वो महफिल है जो आलमे अरवाह में नबियों को रब ने जमा किया और नबियों से फरमाया कि जब तुम्हारे पास सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास मेरा वो अज़मत वाला रसूल आ जाए। आमद रसूल का जिक्र आलमे अरवाह में नबियों के इज्तिमा में रब ने फरमाया। फिर रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को सूरह तौबा आयत नंबर 128 में अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम, अब कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिएगा, तीन अल्फाज जा अरसला बासा, इन अल्फाज के साथ आमद रसूल को अल्लाह ने बयान किया लक़द। और इस आयत के बारे में तो तफसीर खज़ाइनुल इरफान में लिखा है कि रब ने इस आयत में मुकम्मल मीलाद बयान किया है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक आ गए तुम्हारे पास। कौन? रसूलुन। ये रसूलुन की लाम पर जो तनवीन है ना, इसके बारे में भी मुफस्सिरीन ने लिखा है ये तनवीन भी अज़मत रसूल के लिए रब ने बयान फरमाई है। वो कहते हैं ना ज़ेरा तबरा शतरा मद्दा शान तेरी विच आइयां आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ान पाइयां। इस आयत में फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक आ गए तुम्हारे पास। कौन? रसूलुन, वो अज़मत वाले रसूल। यहाँ तक आमद बयान हो गई। मिन अनफुसिकुम में नसब बयान हो गया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन में उम्मत के साथ आपकी मोहब्बत बयान हो गई। रऊफुर रहीम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान कर दिया। तो अल्लाह पाक ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस एक आयत में चार चीजों के साथ बयान किया। आमद, नसब, आपका उम्मत से मोहब्बत और आपकी ये औसाफ। तो ऐसी ही महफिल को तो महफिल मीलाद कहा जाता है कि जिस महफिल में आमद रसूल का भी जिक्र हो, आपका नसब भी बयान किया जाए, आपके औसाफ भी बयान किए जाए। फिर पढ़े कुरान रब्बे कायनात आमद रसूल को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है सूरह फतह आयत नंबर 8 और 9, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। आमद रसूल को अल्लाह ने बयान किया। फरमा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला, सूरह फतह की आखिरी आयत है। फरमा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमद रसूल को अल्लाह ने बयान किया। तो इरशाद फरमाया सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में मीलाद बयान हो रहा। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। और कहीं महबूब की आमद को इन अल्फाज के साथ सूरह आले इमरान में अल्लाह ने बयान फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आमद रसूल को अल्लाह ने बयान किया। तो सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 में पढ़ो मीलाद बयान हो रहा। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सूरतुल निसा में लेकर चलो, अल्लाह इरशाद फरमाता सूरतुल निसा आयत नंबर 170, अल्लाह पाक फरमाता या अय्युहन नास कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फआमिनू खैरन लकुम। सूरतुन निसा आयत नंबर 174 अल्लाह मीलाद बयान कर रहा है। फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम कुरआनुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अल्लाह अपने आखिरी
नबी, प्यारे नबी की आमद को भी बयान कर रहा, औसाफ भी बयान कर रहा, कमालात भी बयान कर रहा और अज़मत रसूल का ऐलान भी फरमा रहा। इन आयात में आपने गौर किया होगा, जा अरसला बासा के साथ रब ने बयान किया। इसकी बड़ी प्यारी तफसीर लिखी है तफसीर नईमी के अंदर। फरमाया हमारे लिए रब ने क्या लिखा, क्या फरमाया, खलका, फरमाया खलका आम लोगों के लिए और महबूब के लिए क्या फरमाया, जा अरसला बासा। ये क्यों फर्क है, इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल देके तफसीर नईमी में समझाया है कि स्कूल या कॉलेज की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में स्टूडेंट भी जा रहे हैं, टीचर्स भी जा रहे हैं, लेकिन दोनों के जाने के मकसद में फर्क है। बिल्डिंग एक है, स्टूडेंट भी आए हैं, टीचर भी आए हैं, लेकिन स्टूडेंट गए हैं अपने काम, टीचर गए हैं गवर्नमेंट के काम। स्टूडेंट गए हैं कुछ पढ़ने के लिए, टीचर आए हैं कुछ पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट आए हैं कुछ बनने के लिए, टीचर्स आए हैं कुछ बनाने के लिए। तो एक बिल्डिंग में आने में दोनों के मकसद में फर्क समझ आया। अब समझो, आम लोगों के लिए फरमाया खलाका, तुम आए हो दुनिया में कुछ बनने के लिए। यहाँ जो भी आया आगे बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, उस्ताद बना, स्कॉलर बना, इंटेलेक्चुअल बना, बिजनेसमैन बना, जो भी बना दुनिया में आके बना। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सब कुछ बन के, सिराज बन के, मुनीर बन के, शाहिद बन के, हक बन के, वकील बन के, मुअल्लिम इंसानियत बन के आए हैं। तुम आए हो पढ़ने के लिए, मुस्तफा आए हैं पढ़ाने के लिए। तुम आए हो कुछ बनने के लिए, मेरे मुस्तफा सब कुछ बन के दुनिया वालों को बनाने आए हैं। ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं, ये भूले भटकों को रास्ता दिखाने आए हैं। हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफज़लियत को रब ने यूं भी बयान किया है। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबी, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं हबीब हूँ। आदम से लेकर ईसा तक अंबिया किराम को शाने तो दी गई हैं, लेकिन फरमाया बल अना हबीबुल्लाह, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और वला फखर, इस फखर से नहीं कहता, लेकिन क़यामत का दिन फरमाया लिवाल हम्द मेरे हाथ में होगा, हम्द का झंडा। आदम और बनी आदम मेरे झंडे के नीचे होंगे। एक रिवायत में अन्ना सय्यदु वुलिदा आदम यौमल क़ियामा, मैं सारी औलादे आदम का क़यामत के दिन सरदार होगा। और मैं शफाअत का इख्तियार सबसे पहले मुझे दिया जाएगा, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। और मैं फख्र से नहीं कहता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं बल अना हबीबुल्लाह। और एक मुकाम पर एक जगह मैंने पढ़ा, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज की रब्बी आरिनी, या अल्लाह मैं तुझे अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। तो रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। तो पूछा फिर मौला तुझे कौन देखेगा? फरमाया मेरा हबीब देखेगा। या रब्बे करीम मैं तेरा कलीम, वो हबीब, फल फरक बैनल हबीब वल कलीम, हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा तू मेरा कलीम है, घर से चलता है, वादी मुकद्दस तुवा में आता है, जूते बाहर उतार के आता है, मुझे पुकारता है और दीदार का तालिब बनता है। मूसा तू तालिब है, मगर वो मेरा हबीब उम्मे हानी के घर आराम कर रहा होगा। 70,000 मलाइका को जिब्रील की क़यादत में भेजूंगा, जिब्रील के काफूरी होठों से महबूब की तलियां चुमवा के, बुराक पे सवार करवा के, महबूब को ला मकाम में बुला के अपना दीदार अता करूंगा। मूसा तू तालिब है, वो मतलूब है, तू आया है दीदार करने, महबूब को बुलाया जाएगा दीदार करवाने। मूसा तू तालिब है, वो मतलूब है। तो ये फर्क है हबीब और कलीम में। सैयद आला हज़रत के शेर पर तज़मीन करते हुए क्या खूबसूरत लिखा, ये फर्क मतलूब और तालिब का देखे कई। मुस्तफा मतलूब है, जनाब मूसा तालिब है, फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई। किस्साए तूर और मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे इनको थोड़ी सी चाहिए होगी, थोड़ा सही चला, थोड़ा इनको चाहिए।
प्रॉब्लम नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु। तो आंख वालों की हिम्मत में लाखों सलाम। तो ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के हबीब हैं। कुछ आयात इनका मैं तर्जुमा आपके सामने रखता, उसका मफहूम आपके सामने रखता जाऊंगा, आप इससे समझे शान महबूबियत को। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के हबीब है, रब ने इनको महबूब बनाया है। अब सूरह बकरा आयत नंबर 278 279 इसको पढ़े तो ये पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग, ये खुदा से जंग है। सूरह निसा आयत नंबर 80 पढ़े, इससे पता चलता है कि हुजूर की इताअत अल्लाह ही की इताअत है। सूरह निसा आयत नंबर 14 को पढ़े तो पता चलता है कि आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है। सूरह अनफाल आयत नंबर 13 पढ़े तो पता चलता है कि आपकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है। सूरह निसा आयत नंबर 61 पढ़े तो पता चलता है कि आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। सूरह निसा आयत नंबर 100 पढ़े तो पता चलता है कि आपकी तरफ हिजरत ये खुदा ही की तरफ हिजरत की तरह है। और सूरह तौबा की आयत नंबर 24 को पढ़े तो ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल में खुदा ही की मोहब्बत है। और सूरह निसा आयत नंबर जो है 100 को पढ़ने से पता चलता है कि आपकी तरफ हिजरत ये खुदा की तरफ हिजरत की तरह है। सूरह माइदा आयत नंबर 33 पढ़ने से पता चलता है कि आपसे मुकाबला ये खुदा से मुकाबला है। और सूरह माइदा आयत नंबर 56 पढ़ने से पता चलता है कि आपसे दोस्ती ये खुदा से दोस्ती है। सूरह अनफाल आयत नंबर 20 से पता चलता है कि आपसे मुंह फेरना ये खुदा से मुंह फेरने की तरह है। सूरह अनफाल आयत नंबर 24 पढ़ने से पता चलता है जिसमें फरमाया इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इस आयत को पढ़ने से पता चलता है कि आपके बुलाने पर हाजिर होना ये खुदा के बुलाने पर हाजिर होने की तरह है। अल्फाज़ दीगर आपका बुलावा ये खुदा ही का बुलावा है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 से पता चलती है कि आपसे ख़यानत खुदा से ख़यानत है। सूरह तौबा की पहली आयत से पता चलता है कि आपकी तरफ से किसी शय की बरात का इजहार ये खुदा ही की तरफ से बरात का इजहार है। सूरह तौबा की आयत नंबर 7 से पता चलता है कि आपसे मुआहदा ये खुदा से मुआहदा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 बताती है कि आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। सूरह तौबा की आयत नंबर 29 से पता चलता है कि आपका किसी शय को हराम करार दे देना ये खुदा ही का हराम करार दे देना है। सूरह तौबा की आयत नंबर 59 से पता चलता है कि आपकी अता खुदा की अता है। आपका फजल व करम ये खुदा ही का फजल व करम है। सूरह तौबा की आयत नंबर 62 से पता चलता है कि आपकी रिजा खुदा की रिजा चाहना है। आपको राजी करना ये खुदा को राजी करना है। सूरह तौबा आयत नंबर 74 से पता चलता है वमा नकमू इल्ला नगनाहुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही ये आपका फजल करना ये खुदा का फजल करना है। आपका किसी को माल देना खुदा का माल देना है। आपका गनी करना ये खुदा ही का गनी करना है। और फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 90 से पता चलता है कि आपसे झूठ बोलना ये खुदा की बारगाह में झूठ बोलना है। और फिर आगे सूरह तौबा की आयत नंबर 91 से पता चलता है कि आपकी खैर खाही ये खुदा की खैर खाही है। सूरह नूर की आयत नंबर 48 से पता चलता है कि आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 से पता चलता है कि आपका वादा खुदा का वादा है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 29 से पता चलता है कि आपकी रिजा चाहना खुदा की रिजा चाहना है। और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 बताती है कि आपका फैसला ये खुदा का फैसला है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 से पता चलता है कि आपको ईज़ा देना ये खुदा को ईज़ा देना है। सूरह हुजरात की पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही इस आयत से पता चलता है कि आप पर पेशकदमी ये खुदा पर पेशकदमी है। सूरह हशर की आयत नंबर 8 से पता चलता है कि आपकी मदद खुदा की मदद है। ये आयत पुकारते ये आयात मुबारका कुरान की ये आयात पुकार के बता रही है कि खुदा का यही है डर नहीं और कोई मर मकर जो वहां से हो यहीं आगे हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मेरे इमाम ने सच कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा
کی مخالفت، ان کی محبت خدا کی محبت، ان کی رمی خدا کی رمی، ان کا پیار خدا کا پیار، ان کے ساتھ معاہدہ خدا سے معاہدہ، ان سے جھوٹ خدا سے جھوٹ، ان کا کسی شے کو حرام کرنا اللہ ہی کا حرام کرنا، ان کا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا، ان کا فضل کرنا خدا ہی کا فضل کرنا۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان محبوبیت ہے کہ رب نے ہمارے مصطفیٰ کو اپنا ایسا دربار میں قرب خاص عطا کیا، بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ 70 نام رب نے اپنے محبوب کو وہی عطا کیے ہیں جو رب کے بھی صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے اپنے 70 نام اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کو رؤوف الرحیم کہا۔ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، حضور کے لیے بھی فرمایا رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ بھی شاہد ہے، حضور بھی شاہد ہے۔ اللہ بھی شہید، حضور بھی شہید۔ اللہ بھی نور، حضور بھی نور۔ اللہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل، وہ بھی اول، یہ بھی اول۔ اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر۔ اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر۔ اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن۔ اللہ بھی سرا، اللہ بھی جو ہے وہ علیم، حضور بھی علیم۔ اللہ بھی کریم، حضور بھی کریم۔ اس کو سمجھیے گا، 70 نام ایسے ہیں جو رب نے محبوب کو عطا کیے ہیں۔ ذات خدا اور ذات مصطفیٰ میں کس قدر رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا کیا ہے۔ ایک فرق کو سمجھ کر یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ رسول پاک اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اس کو سمجھ میں رکھ کے اب ان چیزوں کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی شاہد، یہ بھی شاہد، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم، وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف۔ اب فرق کیا ہوگا کہ وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفائی میں باطن، وہ خدائی میں ظاہر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں شہید، یہ مصطفائی میں شہید، وہ خدائی میں شاہد، یہ مصطفائی میں شاہد، وہ خدائی میں نور، یہ مصطفائی میں نور، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفائی میں کریم، وہ خدائی میں رحیم، یہ مصطفائی میں رحیم، وہ خدائی میں رؤوف، یہ مصطفائی میں رؤوف۔ اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں۔ فرق محبوب اور محبوب اور معبود کا سمجھ میں رہے کہ میرے مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، حضور خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ میں رکھ کے کریم آقا کو کریم کہو، رؤوف کہو، رحیم کہو، مصطفیٰ جان رحمت کو یا وہ ان شان و صفات کے ساتھ پکارو۔ لیکن شرک کب ہوگا؟ جب حضور کو خدا کے برابر یا خدا سمجھ کے پکارو گے، جب مصطفیٰ سمجھ کے پکارو گے تو رب تو خود محبوب کو ان صفات کے ساتھ متصف فرما رہا ہے کہ میرا محبوب غنی بھی کرتا ہے، میرا محبوب عطا بھی کرتا ہے، میرا محبوب فضل بھی کرتا ہے، میرا محبوب کریم بھی ہے، میرا محبوب رحیم بھی ہے، میرا محبوب عطا بھی کرنے والا ہے۔ تو اب یہ فرق سمجھ میں جب رہے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ میرے امام نے کیوں کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میرے نہیں ہوتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنا محبوب بنایا۔ ہم محبوب کہتے ہیں حضور کو، معبود نہیں کہتے۔ رسول پاک کو محبوب خدا کہتے ہیں، رسول پاک کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے۔ اعلیٰ حضرت میں قرآن پڑھ کے یہ تو جن کے دل چمکتے ہیں وہ اعتراض کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو پوچھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تو پوچھ رہے ہیں حضور میں آپ کو کیا کہوں؟ سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ حرمہ نصیب ہوں، میرے نصیب سڑے ہوئے ہیں،
ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، صبح وطن کے شام غریبہ کو دوں شرف، بے کس نماز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو کیا خوبصورت ہمارے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ حضور اللہ کے بندے ہیں لیکن مخلوق کے آقا ہیں۔ اب سارے نبیوں میں دیکھ لیں کہ نبی ساری مخلوق میں چنی ہوئی شخصیات ہوتی ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی سلیکٹڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، لیکن سارے رسولوں میں اللہ نے جن کو چنا، مفتی احمد یار نعیمی نے مقام بشر اور مقام مصطفیٰ میں 27 درجے بیان کیے ہیں، 27 درجوں کا فرق بیان کیا ہے، جہاں عام انسان کے عام بشر کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے نا، اس کے مقام درجے کا اینڈ ہوتا ہے، وہاں سے مومن کامل کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہے۔ ولیوں میں درجے ہیں، ابدال ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اغیاس ہیں، غوث العظم ہے، اب اولیاء کرام میں درجات 356 کا پورا ایک نظام ہے۔ اب یہ اولیاء کرام پھر ولی کے مقام کی جہاں انتہا ہو وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام اہل سنت نے سچ کہا تھا کہ خلق سے افضل کون، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اب رسولوں سے اعلیٰ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بیا سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور یہ میرے محبوب کریم ہے کہ جن کی معراج کا ذکر کرتے والا حضرت کہتے ہیں کہ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں جب سوئے حق سدھارا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، جبرائیل امین سدرہ پہ رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی، اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو کیوں چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا،
اب شان محبوبیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کچھ آیات کو آپ مزید غور کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا۔ قوم نے پکارا، قوم نے کہا، حضرت موسیٰ کو نام لے کے پکارا، حضرت عیسیٰ کو قوم نے نام لے کے پکارا، حضرت نوح کو قوم نے نام لے کے پکارا، حضرت ابراہیم کو قوم نے نام لے کے پکارا۔ قومیں نبیوں کو نام لے کے پکارتی، لیکن رب کائنات نے محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بعض کو پکار لیتے ہو، میرے محبوب کو ایسا نہ پکار لینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا بھی ادب رب نے سکھایا۔ انہیں پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کے، یا نبی اللہ کہہ کے، یا حبیب اللہ کہہ کے، یا رسول اللہ کہہ کے، ان کو نام لے کے نہ پکارنا، ان کی آواز کے آگے اپنی آواز اونچی نہ کرنا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ جن کے دربار کے آداب اللہ سکھائے، ان کو حجرے کے باہر سے بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، دستک دینی ہے تو کیسے دینی ہے، ان کے گھر میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا اور کتنی دیر بیٹھنا ہے، ان کو پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 آپ نے پڑھی ہوگی، رب کائنات نے ایک لفظ بین کیا ہے، وہاں پر پابندی لگائی ہے ایک لفظ پر، کہ وہ لفظ اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسائل کوئی بات بیان فرماتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان جب عرض کرنا چاہتے کہ حضور دوبارہ بیان کرتے کہتے راعینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے رعایت فرما دیجیے۔ تو اب منافقوں نے یا غیر مسلموں نے اس لفظ کو، یہ ذومینی لفظ کو کسی اور زبان میں کسی اور ترجمے میں اس کا مطلب کچھ اور بنتا تھا جو اچھا نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں تھا۔ یا بعض نے لکھا کہ وہ راعینا، راعینا کے عین کو زیر کو کھڑی زیر بنا دیتے تھے، وہ راعینا کھینچ کے پڑھتے تھے چرواہا، راعی میں ہوتا ہے چرواہا، باز اللہ اس طرح کے کچھ، یا اس کا معنی کچھ ایسا کسی زبان میں بنتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں تھا۔ تب جب وہ کہتے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو روکا کہ تم ہمارے نبی کو راعینا نہ کہو، وہ کہتے تم بھی تو کہتے ہو، لیکن صحابہ کرام راعینا ادب کے لیے کہتے تھے، ادب کے ساتھ کہتے تھے، لیکن وہ بے ادبی کی نیت سے کہتے تھے۔ اب رب کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، راعینا لفظ رسول پاک کے لیے استعمال کرنا بین کر دیا، پابندی لگا دی، تم راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو تو کہا کرو یا رسول اللہ انظرنا، اللہ کے رسول ہم پر نظر رحمت فرما دیں، نظر کرم فرما دیں۔ اللہ فرماتا ہے راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہہ دیا کرو، اور فرمایا واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شان محبوبیت ہے کہ رسول پاک کے دربار کے ادب بھی اللہ سکھا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے اس کو بھی اللہ سکھا رہا ہے، ان کو پکارنا کیسے وہ بھی اللہ سکھا رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ اپنا خود جو ہے وہ ایس او پی بناتے ہیں، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز خود بناتے ہیں، اپنی سلطنت دربار کے رولز اور قانون اور جو ہے وہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن وہاں خود بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی فہد ہستی ہیں جن کی شخصیت، جن کے دربار کے آداب خالق کائنات بیان فرما رہا ہے، یہ شان محبوبیت ہے۔ اور ایک اور سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو رب جواب دیتا ہے۔ پہلے قومیں اعتراض کرتی، نبی جواب دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا حضرت ہود کا، قوم نے اعتراض کیا، حضرت ہود نے جواب دیا، قوم کا اعتراض، حضرت نوح کا جواب،
قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، ہمارے محبوب پر بھی کرنے والوں نے اعتراض تو کیا لیکن جواب کا انداز بدل گیا۔ ایک سفر کا موقع تھا جس میں کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اونٹنی فلاں جگہ پر اونٹنی ہے۔ تو منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانتے ہیں، ان کو کیا پتا غیب کی خبروں کا؟ اگر غیب کا پتہ ہوتا یہ نہ جان دیتے ہم کون ہیں، ان کو غیب کا کیا پتا؟ تو علم غیب مصطفیٰ پر انہوں نے اعتراض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایتوں میں یہ واقعات ہے جس کا میں خلاصہ مضمون یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے غیب پر اعتراض کیا کہ حضور غیب کیا جانے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیا، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں؟ سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ ایک صحابی تھے غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے پوچھا حضور میرا باپ کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، بارکہ انہوں نے اپنے والد کا نام پوچھا، میرا باپ کون ہے، کہ ان کے نسب کے بارے میں شک کیا جاتا تھا۔